تمام کرتے جیسے ہی تمام ہوتی ابو ذر غفاری وظیفوں میں مشغول ہوتے سلمان رخ بدل کے علی کے چہرے تو علی جو دوسرا درجہ ہے عرفان کا سب سے اونچا مقام ہے عصمت و الوہیت. جس علی کو اللہ جانتا ہے اور جس علی کو نبی حسن و حسین و معصومین جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ خاص قلب سلمانی اور ابوذری صحابہ کرام ان کا درجہ. اس کے بعد علماء ربانی عرفاء صوفیہ روحانی شخصیت ان کا درجہ. جس علی کو خمینی صاحب جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. جو عرفاء کا درجہ جو روحانی لوگوں کا درجہ جنہوں نے علی کو عقل سے نہیں روح کی پاکیزگی سے سمجھا قلب کی طہارت سے سمجھا دل کی نگاہوں سے جنہوں نے علی کو دیکھا ہے غور کیا ہے ان کا درجہ کچھ اور ہے. اس لیے کیونکہ جس حسین کو خواجہ اجمیری جانتے ہیں اس حسین کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے تو انہوں نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. تو جس حسین کو کہ حسین دین ہے اور صرف دین نہیں ہے دین کی پناہ بھی ہے یعنی دین نے حسین کو پناہ نہیں کہ حسین نے دین کو پناہ دی. حسین دین کی پناہ گاہ ہے جہاں دین پناہ لیتا. پناہ سمجھ گیا جب کوئی ڈر سے بھاگا کہیں نہ تو کہیں پناہ لے لے اور محفوظ ہو جائے. اس پناہ گاہ کا نام حسین دین کی حفاظت کرنے والا. جس علی دین شاہ است حسین بادشاہ دی است حسین دی پناہ است حسین. تو جس علی کو شہباز قلندر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے دریم قلندر مستم بندے مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیرے یزدانم. یہ تدریج بیان کر رہے ہیں قلندر. پہلے میں حیدری بنا حیدریم قلندرم پھر میں قلندر بنا. پہلے حیدری بنو پھر قلندر بنو حیدریم قلندرم مستم پھر میں ولائے علی کے جام پی پی کے مست ہو گیا. حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم. پھر بھی میں جانتا ہوں کہ میں آقا نہیں میں تو علی کا غلام ہوں. میں حیدری بنا میں قلندر بنا میں علی کی ولا کے جان پی پی کے مست ہو گیا. پھر بھی میں علی کا غلام ہوں کہ پیشوائے تمام رندانم خبردار میں غلام ہوں علی کا. لیکن یہ مت سمجھنا میں کسی سے کم ہوں. دنیا میں جہاں جہاں روحانی پیشوا ہے میں ان سب کا آقا ہوں میں ان سب کا پیشوا ہوں میں ان سب کا حاکم ہوں میں ان سب کا مرشد ہوں کہ پیشوائے تمام رندانم. لیکن پھر بھی قلندر اپنی اوقات جانتا ہے کہ سگے کوئے شیرے یزدانم میں شیر خدا کی گلی کا سر ہوں کتا ہوں کہ سگے کوئے شیر یزدانم. کسی نے کہا قلندر یہ کیوں نہیں کہا کہ در کا کتا ہے یہ کیوں کہا کہ گلی کا کتا ہے. قلندر نے کہا قلندر در پہ جائے تو جائے کیسے در پہ تو بھیڑ لگی ہوئی ہے در پہ سلمان ہے ابو ذر ہے مقداد ہے عمار ہے. نعرہ حیدری
کہ سگے تو ہے، شیر ہے، یزدان۔ یہ قلندر کون؟ جن کا نام تھا شاہ حسین۔ والد کون؟ جناب کبیر، ان کے والد کون؟ امام حسین کے روزے کے مجاور، خدمت کرنے والا، سالوں خدمت کرتے رہے مولا حسین کی، در حسین پر غلامی کرتے رہے۔ ایک دن خواب میں امام حسین تشریف لا، کہتے ہیں کہ ان کا وہ مقام تھا روحانیت میں کہ امام حسین کو سلام کرتے تھے تو زری سے جواب آتا تھا۔ اسی لیے جناب کبیر کا لقب ہو گیا تھا کبیر الدین مجاب، وہ کبیر جسے امام جواب دیتے ہو۔ 35 سال تک خدمت کرتے رہے در حسین۔ امام حسین خواب میں آیا، کہا کبیر الدین تو نے تو ہماری خدمت کی ہے، اس خلوص کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ، ان ولا کے پروں کے ساتھ، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے پرواز عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے کچھ عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے باز عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے شہباز عطا کیا جائے۔ شہباز قلندر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کی سورتیں پڑھی، بہت چھوٹے سے تھے، 1-2 برس، کسی نے سکھائی نہیں، یاد نہیں کرائی۔ جب بڑے ہو گئے تو کسی نے سوال کیا تھا کہ تمہارا سن 1 یا 2 برس تک کا تھا اور ان سورتوں کی تم تلاوت کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ کیا شکم مادر میں جن سورتوں کی تلاوت میری ماں کرتی تھی، ان سورتوں کی تلاوت میں دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہوں۔ 3 دن تک نہ جانے کون تھا جو پورے عراق کو کھلاتا رہا ان کی ولادت کے بعد۔ یہ جوان ہوں، محمد رسول اللہ مکہ میں رہے، مکہ کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا ہندوستان چلے جاؤ، جو اس وقت کا ملتان تھا، وہاں پہ تشریف لائے۔ اب دیکھیں گے قلندر نام کیسے پڑا۔ قلندر اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو جو ریچھ کا ناچ نچانے والا ہوتا ہے اسے قلندر کہا جاتا ہے، مگر یہ لغت نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اور یہ اصطلاح بنی کیسے کہ ایک دن ملتان کے اندر ریچھ کا ناچ دکھانے والا ناچ دکھا رہا تھا۔ جب ناچ دکھا چکا تو شہباز آگے بڑھے اور پوچھا یہ کیا تھا؟ کہا کھیل تماشا۔ کہا تو کھیل تماشا دکھاتا اس لیے تجھے قلندر کہا جاتا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو میں بھی قلندر۔ کیا آپ بھی کھیل تماشا دکھاتے؟ کہا ہاں میں بھی کھیل تماشا دکھاتا ہوں۔ کیا دکھائیے؟ کہا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، حاکم بننا چاہتا ہوں۔ اپنے سامان میں سے 2 لکڑیاں نکالی، زمین میں ڈالی، کہا ان 2 لکڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزر۔ جیسے ہی وہ ریچھ کا ناچ دکھانے والا 2 لکڑیوں کے درمیان سے ہو کے گزرا، ایک ایسی مملکت پہ پہنچا کہ جس کی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تاج تھا، یہ آگے بڑا سر پہ تاج رکھ کے مبارکباد دی فوج نے، کہا رات ہمارا بادشاہ مرا ہے، اس کی وصیت تھی جو مملکت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ مملکت کا بادشاہ بھی ہوگا، میری بیٹی کا شوہر بھی ہوگا۔ تیاری کیجئے، ظہر کے بعد آپ کا عبد ہے بادشاہ کی بیٹی۔ عبد ہوا، بادشاہ بنا۔ 7 برس تک عاشقان خدا ایک کتاب ہے، ایران سے شائع ہوئی، اس میں لکھا ہوا 7 برس تک حکومت کرتا رہا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا تو ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ گھوڑے کو روکا، دیکھا وہی 2 لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں جو شہباز قلندر نے گاڑی تھی،
اور ان کے درمیان سے یہ ہو کر گزرے تھے تو اس مملکت کے بادشاہ بن گئے تھے۔ گھوڑے سے اترا، دو لکڑیوں کے درمیان سے ہو کر دوبارہ گزرا تو وہی پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ شہباز قلندر سامنے کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ سب کیا تھا؟ کھیل تماشا، کھیل تماشا۔ ایسے شہباز قلندر اس مرتبہ کا فائز کہتے ہیں کہ شہباز اپنی حیثیت سمجھتا، سگے کوئے شیر یزدانم، یہ قلندر جو کرامات دکھاتا ہے، یہ کرامات ایسے ہی نہیں